الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ بہت ساری مخلوقات ہے، اللہ چاہتا تو کوئی مخلوق اور بنا دیتا ہمیں، لیکن اللہ نے ہم سے محبت فرمائی اور ہم کو تمام مخلوقات میں سے چھانٹ کر انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی وہ ایمان عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر بہت ساری امتیں آئیں، ان میں پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آخری امت میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی منتخب فرمایا ہمارے لیے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ تم بہترین انسان ہو۔ آپ کی تعریف خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ کیوں ہو بہترین؟ کہ میں نے تم کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا۔ انسان وہی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اپنا تو فائدہ جانور بھی دیکھتا ہے، جانور بھی اپنے بچوں کے لیے فکر کرتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنوں کی فکر کریں، اوروں کو چھوڑ دیں، تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اور تمام انسان اللہ کا کنبہ اور برادری ہے، اور تم سب میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اللہ کی برادری، اللہ کے کنبے کے ساتھ بہترین سلوک کریں۔ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنا، انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ایک اچھے انسان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور اس لیے بہترین ہو کہ تم کو میں نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا، اور تم بری باتوں سے خود رکتے ہو۔ جتنی بھی لایانی اور بری باتیں ہیں، ہم سب لوگ ان سے بچیں۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، جوا، زنا، شراب، نشاور چیزیں، چوری، حسد، غیبت، ان تمام برائیوں سے ہم لوگ بچیں، اچھا انسان بن کر دکھائیں۔ دنیا بہت تھوڑی ہے، اس کے بعد جو زندگی ہے مرنے کے بعد وہ زیادہ ہے۔ اس کے لیے اللہ نے آپ کو تیاری کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا کہ کون اس میں تیاری کرتا ہے، کون اس میں ایسے ہی اس کو گزار دیتا ہے، برباد کر لیتا ہے، تیاری نہیں کرتا۔ تو ہماری جو زندگی ہے 60-70 سالہ، یہ ہماری امتحان کے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچے کو امتحان میں بٹھایا جاتا ہے، اب وہ پرچے میں پاس ہوتا ہے، کیا لکھتا ہے یا فیل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بے شمار دیتا ہے، ان کی آزمائش ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کم دیتا ہے، ان کی بھی آزمائش کی گھڑی ہے یہ۔ بہتر آدمی تو وہی ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، جس طرح بھی تو رکھے ہم اس میں راضی ہیں، اور اللہ کو نہ بھولیں اور برائیوں کو اختیار نہ کریں، لایانی اور فضول باتوں سے بچیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، انسانیت کو فائدہ پہنچاؤ، اپنے ہی اپنوں کو نہ دیکھو۔ آپ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پھلدار درخت ہوتا ہے،
بیری کو دیکھا ہے آپ نے؟ بیری کے درخت کو کتنا زبردست پھل آتا اس پر. اس زمانے میں جب پھل کا موقع ہوتا ہے، پوری بیری کے اندر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، جس سے اس کی ٹہنیاں بھی جھکی ہوئی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بچے آتے ہیں، ڈنڈا لیتے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے بیری کے اوپر، وہ پھل بھی دے رہی ہے لیکن کسی کو جواب نہیں دے رہی، ڈنڈا بھی کھا رہی ہے، پتھر بھی کھا رہی ہے اور پھل بھی دے رہی ہے. اسی طرح آپ لوگوں کی مثال ہے. آپ ایسا انسان بنو کہ انسانیت کو فائدہ پہنچاؤ. لوگ آپ کو برا بھلا کہیں، آپ خاموشی اختیار کرو، درگزر کرو، معاف کرو. اس کو اللہ پسند فرماتا ہے. یہ نہیں فرمایا ہمارے نبی نے اینٹ کا جواب پتھر سے دو، بلکہ برائی کا جواب اخلاق سے دو. فرمایا تم سب میں بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے معلوم کیا تھا، یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، جو قرآن ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. یعنی جتنا مقدس اللہ کا کلام ہے اتنا ہی اونچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. تو ہم بھی آپ کے امتی ہیں، ہمیں بھی اپنے اخلاق کو، کردار کو اعلیٰ بنانا چاہیے، اچھا بنانا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ مہمان کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا جو ایمان والا نہیں تھا، اس نے آپ سے کہا کہ جی مجھے کھانا کھلاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم جو ہے ایمان لے آؤ تو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اس نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور چلا گیا. آسمان سے وحی آئی کہ ابراہیم 70 سال سے میں اس کو کھلا رہا ہوں، میں نے کبھی ان کے لیے شرط نہیں لگائی کہ ایمان لے آؤ تب کھانا کھلاؤں گا، اور آج تم سے ایک وقت کا اس نے کھانا مانگا تو تم نے شرط لگا دی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہوئی، پھر اس بندے کو تلاش کیا، ڈھونڈا اور پھر اس کو لائے اور اس کو کھانا کھلایا. پھر اس بندے نے معلوم کیا کہ بھئی پہلے تو میں مانگ رہا تھا تب آپ نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تھا، شرط لگا دی تھی، اب خود مجھے تلاش کر کے کھانا کھلا رہا ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے. بہرحال اخلاق کی وجہ سے اور ابراہیم علیہ السلام کی بلند کرداری کی وجہ سے وہ بندہ ایمان میں آیا. بہرحال ہم اچھے کام کریں اور برے کاموں سے بچیں، خود بھی اوروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں. ہمارے معاشروں کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کرے. ہر آدمی اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری لے کہ ہمارے بچے غلط کاموں سے بچیں گے، خود بھی بچیں گے، اور غلط کام کہیں ہو رہا ہے تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہیں کوئی برائی ہو رہی ہے، اگر تمہاری ہاتھوں میں طاقت ہے تو ہاتھ سے بند کرو، زبان میں طاقت ہے تو زبان سے برا کہہ دو کہ غلط ہے، اور اگر اتنا بھی نہیں کر رہے ہو تو دل سے اس کو برا سمجھو. یہ ایمان کا انتہائی آخری درجہ ہے. اگر اتنا بھی کوئی نہیں سوچ رہا کہ غلط کام ہو رہا ہے، دل میں اس کی نفرت بھی نہیں ہے، تو پھر ایمان کا کوئی ذرہ ہمارے اندر نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے محلوں میں پٹاخے چلائے جا رہے ہیں، گانے بجانے بلند آواز سے لوگوں کو راتوں میں نیندیں خراب کر رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، جوا کھیلا جا رہا ہے، زنا عام ہوتا جا رہا ہے. ہم لوگ اس پر کبھی نکیر کرتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. کبھی ہم نے سوچا ہماری عورتیں، ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو آج اپنا لباس کو ترک کر چکی ہیں.
بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم برائیوں سے خود بھی رکیں، اوروں کو بھی برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں۔ تم بہترین امت تبھی ہو تب تمہارے اندر یہ صفات ہوں گی کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ تم کو نکالا ہی اس لیے گیا ہے، پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ کوئی آدمی ٹرین میں بیٹھنا چاہتا ہے، اس کے پاس سامان زیادہ ہے، وہ اکیلا اپنا سامان نہیں چڑھا سکتا، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا سامان اندر رکھواؤ اور اس کو بٹھاؤ۔ کوئی آدمی بس میں چڑھنا چاہتا ہے، اس کے پاس سامان ہے، وہ خود نہیں بیٹھ سکتا، آپ اس کے سامان کو بس میں رکھواؤ اور اس کو چڑھاؤ۔ یہ عبادت ہے، نیکی ہے۔ رات کے 2 بج رہے ہیں، 2:30 بج رہا ہے، 3 بج رہا ہے، اور کسی عورت پر بچہ پیدا ہونے کا درد ہو رہا ہے، آپ اس کو ہاسپٹل پہنچانے میں مدد کرو۔ یہ عبادت ہے، رات کی نماز سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کوئی اندھا اور نابینا آدمی ہے، وہ سڑک پر جا رہا ہے اور اسے پتہ نہیں سامنے سے کیا آ رہا ہے اور وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آپ اس کو سیدھے راستے پر لاؤ۔ یہ عبادت ہے، نماز توڑ کر بھی یہ کام کرو۔ یہ اس میں زیادہ اللہ نے آپ کو عبادت سے بھی زیادہ اس میں اجر رکھا ہے۔ ہماری زندگی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہونی چاہیے۔ میں نے بتایا کہ اپنوں کو تو جانور بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، انسان تو وہ ہے جو سارے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا تم بہترین امت ہو اور اس لیے میں نے پیدا کیا ہو تاکہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ اور بھلی باتوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ کی ذات پر 100% ایمان لائیں کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے، نفع اور نقصان سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو عزت دینے والا ہے وہ بھی اللہ ہے، جو ذلیل کرتا ہے وہ بھی اللہ ہے۔ کرسی پر بھی وہی بٹھاتا ہے، پٹڑی پر بھی وہی لا کر بٹھا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ کرسی پر تھے، پٹڑی پر آ گئے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے بھائیوں۔ تقدیر پر ہم جو ہے ایمان لائیں اور اللہ کی ذات پر ایمان لائیں کہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والا وہ اللہ ہے۔ ہوائیں وہ چلاتا ہے، بادلوں کے اندر سے پانی کو وہ برساتا ہے، اور سمندروں میں جتنی مخلوقات ہیں اس سب کو کھلانا پلانا اس کا ذمہ ہے۔ جو خشکیوں میں رہ رہی ہیں مخلوق، اس کو بھی وہ کھلاتا پلاتا ہے۔ بہت سے جانور رینگ کر چلتے ہیں، ان کو بھی وہی کھلاتا پلاتا ہے۔ سارے کائنات کو بنانے والا اور سب کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ یہ یقین ہم اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ سمجھیں، وہ اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم شرک کریں گے تو اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم شرک سے بچنے کی کوشش کریں اور ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ پر ایمان لائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ اور اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں۔ کوئی آدمی اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلاتا ہے یا کوئی بھلائی کا حکم دیتا ہے تو یہ 1 ساعت صدقہ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ 1 ساعت تقریباً 3.5 سیر غلے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ادب سکھا دیا اور ایک اچھی بات بتا دی تو 3.5 سیر غلے کے برابر صدقہ کرنے کا اجر آپ کو اللہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ آدمی اپنے بچوں کی خود فکر کرے کہ میرے بچے کہاں بیٹھ رہے ہیں، میرے بچوں کی تعلیم کہاں تک پہنچی ہے، میرے بچے کیا کر رہے ہیں، کسی انسان کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے میرے بچوں کے ذریعے سے۔ ہم ہر آدمی فکر مند ہو اپنے بچوں کے بارے میں، اور ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم دلانے کی کوشش کرے۔ جو معاشرہ تعلیم سے محروم رہتا ہے کبھی وہ سر اٹھا کر نہیں جیا کرتا۔ اعلیٰ تعلیم دلائیں اپنے بچوں کو۔ تعلیم جو ہے انسانیت سکھاتی ہے۔ تعلیم کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، ہر چیز تقسیم ہو جائے گی، لیکن تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ ہمارے بچے تعلیمی میدان میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کسی بھی طرح سے ہمارا نام برائیوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے، برے آدمیوں کی لسٹ میں ہمارا نام شامل نہیں رہنا چاہیے۔
اچھے آدمیوں کی لسٹ میں ہمارا نام آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین خصلتیں اگر کسی آدمی کے اندر ہیں تو یہ بہت بری خصلت ہیں, یہ منافق ہے یہ آدمی. ایک وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. ہم لوگ جو ہے بات کریں تو سچی بات کریں. سچوں کی سماج میں عزت ہوتی ہے, جھوٹے آدمی کی سماج میں عزت نہیں ہوتی. اس لیے جب بھی بات کریں سچ بولیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے لوگ, اے میرے رسولوں سچ بولو اور سچوں کے ساتھ رہو. انسانوں کو حکم دے رہا ہے, پیغام دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو اور سچ بولو. آدمی سچ بولنے کے لیے سالوں اس کو سچ بولنا پڑتا ہے, تب جا کر لوگ اس کو سچا کہنے لگتے ہیں. اگر وہ اس دوران ایک بار بھی جھوٹ بول دے تو ساری سچائی اس کی غارت ہو جاتی ہے. اس لیے سچ بھی بولیں اور سچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں اپنا. غلط لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ غلط لوگوں کے پاس بیٹھو گے, آپ اچھے ہو لیکن آپ کو بھی لوگ انہی میں شمار کریں گے. اس لیے سچوں کے ساتھ بیٹھو. حدیث میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کے اندر اتنی سڑاند اور بدبو نکلتی ہے, جو ہمارے ساتھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں وہ میلوں دور چلے جاتے ہیں. جھوٹ کے اندر اتنی بدبو اور سڑاند ہوتی ہے. اس لیے جھوٹ سے ہم لوگ پرہیز کریں, یہ بری عادت اور بری خصلت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں, یہ کمزوری مسلمان میں ہو سکتی ہے, مال نہ خرچ کرے, یہ بخل کی کمزوری مسلمان میں ہو سکتی ہے. پھر پوچھا گیا کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے مسلمان میں. پھر سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا مسلمان یعنی ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. مسلمان ہو اور جھوٹا بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان تو سچا ہوتا ہے, لیکن آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے دل کے اندر جھوٹ بھی ہے اور نفاق بھی ہے. تو میرے بھائیوں ہم جو ہے سچا بننے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور جھوٹ دونوں ایک دل میں جگہ نہیں مل سکتی, ان کو ایک جگہ نہیں رہ سکتے. پوچھا گیا مسلمان جو ہے بخیل ہو سکتا ہے؟ یوں کہا یہ کمزوری بھی ہو سکتی ہے. پھر پوچھا گیا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے سختی کے ساتھ منع فرمایا مسلمان اور جھوٹ ایک جگہ نہیں رہ سکتے. تو ہم لوگ جو ہے اپنے اندر سے اگر ہمارے اندر جھوٹ کی صفت ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں. جھوٹ کی وجہ سے, غیبت کی وجہ سے, چغل خوری کی وجہ سے انسان کو قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے. اس لیے ان برائیوں سے ہم لوگ بچنے کی کوشش کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے اندر 3 برائیاں ہوں تو وہ منافق ہے. ایک تو جھوٹ بولے جب بات کرے, دوسرا جب وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے, یہ بھی منافق کی نشانی ہے. آج ہم لوگ کتنا وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وعدوں کو پورا کرو, اس کا سوال قیامت کے روز تم سے ہوگا. اگر وعدہ کر رہے ہو پورا نہیں کر رہے ہو تو یہ بھی ایک منافق کی نشانی ہے. اور تیسری صفت یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوگی اس سے تو وہ لڑائی جھگڑا کرنے لگے گا, گالی گلوچ پر اتر آئے گا. منافق آدمی کی یہ صفت ہے کہ کوئی بات ہو چھوٹی موٹی بھی اس پر وہ گالی گلوچ پر, لڑائی جھگڑے پر اترتا ہے. ہمارے ساتھ بھی یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ہم جو ہیں گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں, بات بات پر گالی دیتے ہیں, لڑائی کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے یا پڑوس والوں سے یا اور عام آدمیوں کے ساتھ. ہمارا اس طرح کا رویہ اور سلوک ہے تو ہمیں ان عادتوں کو ترک کرنا چاہیے, ورنہ ان عادتوں کی وجہ سے دنیا میں بھی ہم پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے, وہاں کامیابی نہیں ملے گی. تو میرے بھائیوں ہم اچھے انسان بننے کی کوشش کریں, اپنے ماں باپوں کی فرما برداری کریں, بڑوں کا اکرام کریں, چھوٹوں پر رحم کریں اور امن کی بات کریں. اپنے ملک سے محبت کریں, اپنے ملک کی چیزوں سے اس کی املاک سے اس کی حفاظت کریں, ملک سے محبت کریں.
اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں اور امن کی بات کریں. کہیں بھی ہمارا ساتھ ہمارے نام کے ساتھ لڑائی جھگڑے والا نہیں بننا چاہیے. ہمیں جو ہے لڑائی جھگڑے والوں میں شمار نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح اعلیٰ تعلیم دلائیں. ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کی، قوم کی، سماج کی خدمت کریں اور اپنے ملک کے وفادار انسان بنیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.